نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن کی صورت یہ ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی 10,000 حاجتیں بھی ہوں تو پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے۔ جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی 10,000 حاجتیں بھی ہوں تو پوری فرما دیتے ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی صورت پڑھتا ہے تو اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسے اس صورت کی وجہ سے اللہ وہ سب کچھ نوازتے ہیں جس کی انسان خواہش رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، بہت ہی خاص عمل ہے جو فوری طور پر غیبی طریقے سے دولت آپ کے پاس لاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 1 مرتبہ پڑھنے سے رزق کی دولت سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے، گھر میں کاروبار میں خیر و برکات پیدا ہوتی ہیں، گھر دولت سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چند منٹ کا یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر سنور جائے گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور آپ کی نسلوں تک یہ صورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی۔ ناظرین، یہ صورت قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ قرآن پاک چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس میں انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا ہر راز پوشیدہ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ آج کل دین سے دوری کے سبب ان رازوں کو پہچاننے سے غافل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید اللہ کی ایسی پیاری کتاب ہے جس میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن اس کتاب سے ہدایت اور فلاح وہی لوگ پاتے ہیں جو ہدایت کے رستے پر چلتے ہیں اور جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملا دیتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان اور یقین کے موتی اگاتی ہے، قلب اور جگر کو تقویت اور طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے زندگیوں کو شمع دکھاتی ہے، روحانی اور جسمانی امراض کا صفایا کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی صفات کی حامل یہ بہترین کتاب ہے۔ جو بندہ روزانہ اس کی زیارت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اسے سمجھ کر پڑھتا ہے، پھر اپنی زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کامیابیاں ایسے بندوں کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ ان کے دل نور سے منور ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے روز محشر میں روشن اور عیاں رہیں گے، ان کے مرتبے بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس کتاب میں موجود صورتوں کا ذکر و اذکار کرنے اور اپنے عزیز دوست، رشتہ دار، ماں باپ جو اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان کی قبروں پر اس کی صورتوں کی تلاوت کرنے سے ان کی روحوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور ان کی قبروں پر ڈھیروں رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ جو انسان ذہنی طور پر کمزور اور پریشان ہوتے ہیں اور مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب مکمل شفا ہے۔ اس سے ان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ناظرین، اس عظیم الشان کلام سے پہلے بیشتر صحیفے نازل کیے گئے جو مختلف حوادث کی نظر ہو گئے اور کچھ باقی رہے، لیکن ان میں انسانیت کی مکمل فلاح اور کامیابی کے راز نہ پائے گئے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہر قسم کی کامیابی رکھ دی۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کلام جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، الحمدللہ آج بھی اسی اصل شکل و صورت میں موجود ہے، اور یہ اس کلام پاک کا امتیازی وصف ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ایسا وسیع اور عالمگیر نظام قائم فرمایا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک حرف یا ایک نقطے کی بھی رد و بدل نہ ہو سکی اور نہ ہی انشاءاللہ قیامت تک ہوگی۔
اس کی صداقت و حقانیت روز روشن کی طرح حیا ہے۔ اس کی حلاوت و شیرینی اور اثر آفرینی ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے کا اعزاز بھی قرآن کریم کو حاصل ہے۔ بے شک یہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کا مقام تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ اب بھلا سوچے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کے آگے دوسری کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، ہم اس زنگ کی صفائی کیسے کریں؟ فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے۔ ناظرین، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک روشنی ہے، نور ہے، سامان نجات ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے یا جو کچھ گزر چکا ہے یا پھر آگے آنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اسی کی قدرت کے تابع ہے۔ وہ جب جہاں جس وقت چاہتا ہے اس کے ایک کن کہنے سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا عمل جو آپ کو بتایا جائے گا یہ اس کی کن کو متوجہ کرنے کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے، جس کو آپ نے اس ذات پاک پر کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ پر پورا یقین اور اللہ سے اپنی امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا۔ زندگی بھی عجیب ہے، کبھی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے، کبھی بھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امیدیں اور توقعات پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ کاش یہ زندگی جلد ختم ہو جائے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور تکلیف میں وقت طویل سے طویل تر لگتا ہے۔ اسی طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ ناظرین، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کی اس پریشانی سے ضرور نکال لیتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اکثر اسے دھوکہ دیتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی، یا فلاں بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ سے محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ ہر چیز جو آپ سوچو گے وہ آپ کا مقدر ہوگی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اور اللہ کی رحمت پر ہمیشہ بھروسہ رکھو۔ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے۔ جب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اسے اب مزید نہیں جینا، اور انسان بنیادی طور پر واقعی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اسے پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن کو وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دیگر الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے، نہ سکھ سدا رہتا ہے۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو بھی منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامیاں اور مشکل وقت سب عارضی ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات، یہ سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنے زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی کلام پاک کی ایک بہت پیاری سورت علم نشرح میں بھی یہ ذکر ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حقیقت میں مشکل اور نامساعد حالات میں انسان کو اپنی خود کی پہچان ہوتی ہے، اور اسی عمل میں اسے اپنے وجود کا ادراک ہوتا ہے۔ انسان اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اسے اپنے سے وابستہ رشتوں کی بھی پہچان ہوتی جاتی ہے، اور وہ آسانی سے جان لیتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ انسان کے لیے مشکل وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت کو مزید مشکل انسان کے اپنے منفی خیالات بنا دیتے ہیں۔ انسان حقیقت میں اپنے خیالات کے ذریعے ہی یرغمال بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے، اس کے دیگر ساتھی بہت آگے نکل چکے اور وہ سب سے پیچھے رہ گیا اور سب کچھ ہار گیا۔ منفی خیالات صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور انسان کی سوچ کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر حالات مشکل ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مثبت رکھنے کی کوشش کریں، اور یہی کوشش کریں کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کر چکے ہیں اسے یاد رکھیں، تاکہ یہ محسوس کر سکیں کہ زندگی آپ پر کتنی مہربان رہی ہے، اور اسی سوچ سے امید پیدا ہوگی کہ اس بار بھی زندگی انشاءاللہ مہربانی ہی کرے گی۔ وہ رب آپ کے ساتھ مہربانی والا معاملہ ہی کرے گا۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھیں کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کچھ طوفان تو آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہو کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہو سکتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور بے شک اس کے سب وعدے سچے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ ناظرین بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے، اور یقین جانیں کہ یہ ایسا چراغ ہے جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پرنور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے، اور اس جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی، سب پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی طے ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس میں اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ کہتا ہے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر اور شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، کیونکہ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔
ناظرین، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخش دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن ناظرین دلوں کو سکون دیتی ہے، اپنے ساتھ برکت لاتی ہے، ایمان کی لذت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرواتی ہے، سارے غموں کو بھلا دیتی ہے، ساری مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، آخرت میں نجات دلانے والی ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والا گویا اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے۔ تلاوت قرآن عقل کو بڑھاتی ہے۔ اللہ اپنے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک ایسی اکیلی سورت کا وظیفہ ہے جسے روزانہ 3 بار پڑھنے سے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسندیدہ سورت جس کو صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ انسان کی 10,000 حاجات بھی پوری فرما دیتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے، تو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن اگر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا سمیع یا علیم پڑھنے ہیں۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 101 مرتبہ یا سمیع یا علیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آج کے اس وظیفے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سورۃ الملک 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی پیاری صورت ہے، زیادہ لمبی صورت نہیں کہ آپ کا زیادہ وقت لگ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں اور بہنوں اس صورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ بھی پورے دن میں جب جی چاہے کسی بھی نماز کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز عشاء کے بعد رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لیا جائے، کیونکہ جو بندہ رات کو سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو نہ اسے قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے، اور روز محشر یہ سورت اللہ تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اس کے لیے جنگ کرے گی اور اس کی بخشش کا سامان بنے گی۔ لہٰذا اس سورت کی تلاوت لازمی کریں تاکہ آپ دین، دنیا اور آخرت اپنی سنوار سکیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ پڑھنے والے کی 10,000 حاجات بھی ہوں تو پوری فرما دیتا ہے، اور اس کی دلی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اسے نجات فرماتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ اسے بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات ختم کر دے گا، اور اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا، اور اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں بھی اللہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی ہمارے مقدر میں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔